صدائے حق نیوز، حق و صداقت کی بے باک آواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صدائے حق نیوز پر آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ مولانا محمود اسعد مدنی صاحب کو جمعیت علماء م کا صدر منتخب کیے جانے کے بعد سوشل میڈیا پر مختلف طرح کے تبصرے گردش کرنے لگے ہیں۔ آئیے کچھ تبصرے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ فیس بک پر کلیم احمد نانوتوی لکھتے ہیں، مولوی حسین ابن جدید صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی صاحب کو مستقبل کا صدر جمعیت علماء ہند بنائے جانے کی پیشگی مبارکباد۔ اسی کے کمنٹ باکس میں قاسم محمد شاہد صاحب لکھتے ہیں، اصول کی پیروی کر کے RSS 90 سالوں میں دنیا کی عظیم ترین جمہوریت پر عامر ہے۔ موروثیت کے پوتڑے پہن پہن کر گزشتہ صدی کی سب سے مثبت آواز جمعیت علماء ہند انحطاط کی انتہا پر ہے۔ وراثت جب صلاحیت نہیں صرف نسلی ہو تو اعلیٰ درجے کی لعنت ہے۔ گویا قومی ملی اثاثوں کو بھی باپ کا مال سمجھ کر ادھیکاری طے کیے جاتے ہوں۔ بھارت کی تہذیب کی جڑیں اتقیاء اولیاء کے سلسلوں میں پوری طرح جمی ہوئی ہیں۔ جہاں صلاحیت نہیں، نسل کی اہمیت ہے۔ اسلام اور قوم کے مفادات کسی ادارے اور تنظیم کا مطمع نظر نہیں۔ ہم موروثیت کے ساتھ ہیں کیونکہ ہماری نجات اسی میں ہے۔ موروثیت کے خلاف بولنا عذاب کو دعوت دینا ہے، اور ابھی ہم کورونا کو بائی پاس نہیں کرنا چاہتے، اس لیے موروثیت زندہ باد، نسلواد پائندہ باد۔ علیم شیخ فیس بک پر لکھتے ہیں، مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم کا کوئی فرزند ہے کیا؟ ہوا تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے بچے بغیر قائد کے رہ جائیں گے۔ اسی کے کمنٹ باکس میں HA صدیقی لکھتے ہیں، ہے بھائی، اللہ آپ کے بچوں کو یوں بے مہار تھوڑی چھوڑے گا۔ عاقب اسنوی لکھتے ہیں، ہم بائی چوائس صدر نہیں، بائی چانس صدر بنائے گئے ہیں۔ خالد مبشر صاحب لکھتے ہیں فیس بک پر، اندھ بھکتی ہر قوم میں پائی جاتی ہے، خاندانی قیادت اس کی روشن مثال ہے۔ اسی کے کمنٹ باکس میں مسیح الدین افسر صاحب لکھتے ہیں، بر صغیر کے ممالک کی مٹی میں ہی شخصیت پرستی کا عنصر موجود ہے۔ کیا بدھ، کیا مسلمان، کیا ہندو، سب ایک ہی مزاج رکھتے ہیں۔ کسی نے اپنی قوم کے لیے کچھ کیا، بس اس کی اولادوں اور اس کی بھی اولادوں کو بھی احسان مندی کا صلہ دیتے رہتے ہیں، جب تک کہ کوئی نیا مسیحا نہ آ جائے۔ نمبر 1 ہندوستان، پنڈت نہرو، اندرا گاندھی، راجیو گاندھی، سونیا گاندھی، راہل گاندھی۔ نمبر 2 پاکستان، ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، آصف زرداری، بلاول بھٹو۔ اسی طرح انہوں نے سری لنکا، بنگلہ دیش، بھوٹان، نیپال کی مثالیں پیش کی ہیں۔ پھر لکھا ہے، اور یہی حال آج کل ریاستی سیاسی جماعتوں میں چل رہا ہے۔ اور تو اور افسوس صد افسوس، علم اور آگاہی کے باوجود ہماری مذہبی جماعتوں میں بھی یہ وائرس کورونا کی طرح بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور ملت اسلامیہ اس وبائی مذہبی وائرس کی وجہ روحانی موت مر رہی ہے۔ اچھا کام کر کے مر جاؤ اور اولاد مردے کی قبر پر بیٹھ کر نسل در نسل فقیری کھاتی رہتی ہے۔ مدنی، چشتی، قادری، گیلانی، رحمانی، جیلانی اور نہ جانے کیا جو شخصیت پرستی کو بڑھاوا دیے جا رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے ایسے سلسلوں کو نظیر نہ بنانے کے لیے ہی پیارے نبی کی نرینہ اولاد کو اٹھا لیا۔ پروفیسر صاحب، ہمیں امریکہ، اسرائیل اور ہندوتوا والے ہمارے اور اسلام کے دشمن نظر آتے ہیں۔ دراصل سب سے بڑے دشمن اسلام، شخصیت پرست مسلمان ہی اسلام کے دشمن ہیں۔ جب تک ہم سیدھا اور سادہ اسلام نہیں اپنائیں گے، اسلام دشمن طاقتوں کے خلاف بولنا دنیاوی دکھاوے کے سوا کچھ نہیں۔ ایک اور صاحب کمنٹ باکس میں لکھتے ہیں، جن کا نام ظریف احمد ہے، پروفیسر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خاندانی قیادت نہیں بلکہ خاندانی سیاست ہے۔ جمعیت 2 ٹکڑے میں بٹی، یہ پہلی سیاست۔ دوسری، جمعیت کے صدر قاری عثمان منصور پوری صاحب کی حالیہ وفات کے بعد نئے صدر منتخب کرنے کے بجائے جنرل سیکریٹری کا عہدہ سنبھال رہے شخص ہی صدر بن جاتے ہیں، یہ دوسری سیاست۔
تاکہ نئے سیکریٹری صدر کے تابع کٹپتلی بن کر رہے، لہٰذا یہ قیادت نہیں سیاست ہے۔ ہاں، اگر اس وقت قوم و ملت و امت کو متحد کرنے کے لیے مثبت یہ پیغام دیا جاتا کہ دونوں جمعیت اب پھر سے ایک ہوگی، لہٰذا متحدہ جمعیت کے مولانا ارشد مدنی صاحب ہی صدر اور جنرل سیکریٹری مولانا محمود مدنی صاحب ہی ہوں گے، تو پھر شاید کسی کو نہ اس خاندانی قیادت پر اور نہ اس خاندانی سیاست پر اعتراض ہوتا۔ دوستو، یہ تو صرف فیس بک کے چند درمیانہ تبصرے تھے۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک بھونڈے اور بھدے تبصرے سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں۔ واٹس ایپ کے گروپ مولانا محمود مدنی صاحب پر تبصروں سے بھرے ہوئے ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ مولانا محمود مدنی صاحب کو جمعیت علماء کا صدر بنایا گیا ہے، آپ کے حساب سے کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ جمعیت علماء جو ابھی دو جگہ بٹی ہوئی ہے ایک ہی ہو جائے؟ جو بھی آپ کی رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔